الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ادب کا بہت بڑا تعلق ہے ہماری تعلیمات اور اسلام کی، یوں سمجھیے کلچر کے اندر. آپ اگر ہسٹری آف اسلام دیکھیں، بلکہ اس یونیورس کی ہسٹری دیکھیں، تو جو شیطان تھا وہ راندہ درگاہ کیوں ہوا تھا؟ وہ اللہ کی بارگاہ سے اسے کیوں نکالا گیا تھا؟ اس نے بے ادبی ہی تو کی تھی نا. حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں اسے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، مگر اس مردود نے تکبر کیا، پراؤڈ کیا، اور کیا کہتا ہے؟ انا خیر من، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں. حالانکہ حکم الہی تھا، سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، مگر یہ بدبخت کہتا ہے میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے، حضرت آدم کو، میں کیسے اس کو سجدہ کروں؟ یہ وہ بے ادبی تھی، یہ وہ تکبر تھا، یہ اللہ کے حکم کو نہ ماننا تھا. شیطان پہلے سے ہی اللہ کا نافرمان نہیں تھا، بڑا عبادت گزار تھا، جنت کا خزانچی تھا، معلم الملکوت، فرشتوں کا استاد تھا، مگر بے ادبی کی سب عبادتیں غارت کر دی گئی، اس کو لعنتی قرار دے کر اللہ کے دربار سے نکال دیا گیا. اب اگر آج کوئی سوچے کہ ایک بے ادبی، ایک گستاخی، نبی کی گستاخی تھی نا، ہے اللہ کا حکم نہ ماننا، تکبر، یہ سب کچھ چھین سکتا ہے. شیطان نے تو ایک بار کہا نا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. اور آج جو لوگ روز یہ کہہ رہے ہیں، اچھا زبان سے نہیں کہہ رہے مگر ایٹیٹیوڈ سے کہہ رہے ہیں، انداز سے کہہ رہے ہیں. آپ نے وہ حدیث تو سنی ہوگی نا، بچپن سے ہم وہ حدیث سن رہے ہیں، کتنی مشہور حدیث ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا. واٹ از دا میننگ؟ رائی کا دانا، اتنا سا اتنا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. جس کا دل ہی پورا تکبر سے بھرا ہوا ہے اس کا کیا بنے گا؟ سوچئے. ہم کہتے نہیں ہیں مگر ہمارا انداز یہی ہے کہ میں بہتر ہوں، یہ تو غریب ہے، میں امیر ہوں، میں اتنا مشہور ہوں، اس کو کون جانتا ہے، میں اتنا اچھا بیان کرتا ہوں، اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں کرنا. عبادت سے تکبر لوگ کر رہے ہوتے ہیں. میں 5 وقت کا نمازی، یہ تو ایک بھی نماز نہیں پڑھتا. میں تہجد گزار، یہ تو کچھ بھی نہیں کرتا. حج کر کے تکبر کر رہے ہوتے ہیں. میں حاجی، یہ تو حج ہی نہیں کرتا. یاد رکھیے انا خیر من کی بہت ساری ایگزامپلز بن سکتی. میں اس سے بہتر ہوں، میں خوبصورت، یہ بدصورت، میں بڑے خاندان والا، یہ چھوٹے خاندان والا، میرے پاس اتنے نوکر چاکر، یہ خود میرا نوکر. یہ وہ چیزیں ہیں جب دل میں آ جاتی ہیں تو پھر ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں برباد ہو جاتی ہیں. خدارا شیطان کے ان واروں کو سمجھو، یہ وہ بے ادبیاں ہیں، یہ وہ گستاخیاں ہیں، یہ وہ غلطیاں ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اور انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے کوئی اس کے بارے میں نہ پڑھنے کے لیے تیار ہے، نہ سیکھنے کے لیے تیار ہے. یہ سب سے خطرناک شیطان کے واروں میں سے ایک وار ہے جو تکبر دل میں پیدا کر دیتا ہے. شیطان کے وار پتہ ہے کیسے کیسے ہیں؟ جب یہ انسیڈنٹ ہوا نا، شیطان کو راندہ درگاہ کر دیا گیا، نکال دیا گیا، پھر شیطان کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گویا ایک مکالمہ ہوا. سنیے غور سے. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جب اپنی بارگاہ سے نکالا تو شیطان نے اللہ سے درخواست کی کہ یا الہی تو نے مجھے مردود کر ہی ڈالا ہے، تو اب مجھے اولاد آدم پر کنٹرول دے دے، قدرت دے دے، تاکہ میں انہیں گمراہ کر سکوں. اللہ نے فرمایا تجھے کنٹرول دیا گیا، تجھے قابو دیا گیا. کہنے لگا اللہ کچھ اور زیادہ دے. فرمایا تو ان کے مالوں میں شرکت کر سکے گا، یعنی ان کے پیسے بھی غلط کاموں میں استعمال کروا سکے گا. کہنے لگا یا اللہ اور دے، اور پاور چاہیے. فرمایا جا تو ان کے سینے تیرے رہنے کے گھر ہوں گے، تو ان کے دلوں میں رہ سکے گا. اب جب یہ ساری باتیں ہو گئیں تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی مولا تو نے شیطان کو تو ہم پر پورا تسلط دے دیا، غلبہ دے دیا،
اب اے اللہ ہم اس کے مکر و فریب سے میں اور میری اولاد کیسے بچیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم تیرے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا اس پر میں ایک زبردست فرشتہ معین کر دوں گا جو اسے شیطانی وساوس سے بچائے گا۔ عرض کی الہی اور زیادہ کر، سیکیورٹی کا انتظام اور زیادہ کر دے۔ ارشاد ہوا اے آدم تیری اولاد ایک نیکی کرے گی میں اسے 10 گنا اجر دوں گا۔ عرض کی مولا کچھ اور زیادہ کر دے۔ فرمایا میں ان سے توبہ کا مادہ یعنی توبہ کرنے کا جو وعدہ ہے وہ نہیں چھینوں گا جب تک ان کے جسموں میں روحیں باقی ہیں۔ عرض کی یا اللہ اور زیادہ کر۔ فرمایا میں ان کے سروں پر مغفرت کا تاج رکھوں گا اور کسی کی پرواہ نہیں کروں گا۔ حضرت آدم فرماتے یا اللہ اب یہ میرے لیے کافی ہے۔ تو یہ نیکی اور بدی کی جو جنگ ہے نا یہ فرام دا ڈے ون سے سٹارٹ ہے۔ شیطان کا کام ہمیں بہکانا ہے، شیطان کا کام ہمیں بھٹکانا ہے، جہنم کی طرف لے جانا ہے۔ شیطان شروع سے یہ چاہتا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا تو میں اپنے ساتھ ان لوگوں کو بھی لے کر جاؤں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج لوگوں نے شیطان سے دوستی لگا لی ہے۔ ہاں ایسا ہی ہے، حالانکہ قرآن پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ قرآن پڑھیں تو پتہ چلے نا، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اوپن اینیمی کہا قرآن نے میرا اور آپ کا۔ مگر کمال یہ ہے کہ ہم شیطان سے دوستی لگائے بیٹھے ہیں۔ قرآن دشمن کہتا ہے اور مسلمان اسے دوست بنائے بیٹھے۔ یہ میں ثابت کروں گا، ابھی بتاؤں گا آپ کو۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ مسلمان شیطان سے دوستی لگائے بیٹھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شیطان کو مردود کیا نا تو شیطان نے کہا الہی تو نے بنی آدم میں پیغمبروں کو بھیجا ہے، ان کو کتابیں دی ہیں، تو میرے پیغمبر اور میری کتابیں بھی ہونی چاہیے۔ ذرا سنیں شیطان کی باتیں ہیں، میرے پیغمبر اور میری کتابیں بھی ہونی چاہیے۔ تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ کاہن اور نجومی جو ہے نا وہ تیرے پیغمبر ہوں گے۔ عرض کیا میری کتاب؟ فرمایا جھوٹے شیروں کی کتاب جو ہے وہ تمہاری کتاب ہوگی۔ یہ نجومیوں کے پاس جو لوگ جاتے ہیں نا، کاہنوں کے پاس کوئی پتہ بتا دیں، کوئی نمبر بتا دیں، کوئی جناب کوئی پاسا بتا دیں، ہر بندہ عجیب و غریب لوگوں سے دوستیاں لگائے، پر فرمایا یہ تیرے پیغمبر ہوں گے۔ یہ تک بندیوں اور شعر جھوٹی شاعری کی کتابیں تیری کتابیں ہوں گی۔ اور شیطان کہتا ہے کہ میرے مؤذن کون ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ عرض کیا میرے مؤذن؟ فرمایا راگ اور گانا تیرے مؤذن ہوں گے۔ عرض کرتا ہے میری مسجد کیا ہوگی؟ فرمایا فتنہ انگیز بازار تیری مسجدیں ہوں گی۔ عرض کیا میرا کھانا کیا ہوگا؟ فرمایا جس کھانے پر میرا نام نہ لیا گیا شیطان وہ تیرا کھانا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ عرض کرتا ہے میرا پانی کیا ہوگا؟ فرمایا جو نشیلی چیزیں ہوں گی، اے شراب پینے والو، اے منشیات کی طرف جانے والو سنو، یہ شیطان کے مشروب ہے۔ اللہ اکبر۔ شیطان کہتا ہے میرا جال کیا ہوگا؟ فرمایا عورتیں تیرا جال ہوں گی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، دشمن سے جب مقابلہ کرنا ہوتا ہے نا تو اس کے ہتھیار پتہ ہونے چاہیے، اس کے وار پتے ہونے چاہیے۔ ایئر فورس کا مقابلہ ایئر فورس کرتی ہے، نیوی کا مقابلہ نیوی کرتی ہے، آرمی کا مقابلہ آرمی کرتی ہے۔ جیسا میزائل اس کے مقابلے میں ویسا بناتے ہیں یا اس سے مضبوط بناتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، نہ اس کے وار پتہ ہے نہ اس کے ہتھیار پتہ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارا سب سے پکا دوست جو ہوتا ہے اس کی ہم روز مانتے ہیں نا، ہر بات مانتے ہیں، کہتے ہیں یار حکم کرو یار، آپ کے لیے جان حاضر۔ پکے دوست کی نشانی یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ جس کے لیے ہم کیا کہتے ہیں تمہیں منع نہیں کر سکتا یار، آپ کے لیے بس ہر چیز ہاں ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ شیطان کی لوگ کتنی مانتے ہیں۔ سچی بات تو یہ شاید اپنے ماں باپ کی اتنی نہیں مانتے جتنی شیطان کی لوگ مان رہے ہیں، اور یہ بربادی ہے، یاد رکھنا۔ صبح ہوتی ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے، مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، شیطان کہتا ہے سو جا، اگلے جمعے سے پڑھیں گے فجر۔ کروٹ بدل کر بلینکٹ اوڑھ لیا۔ صبح صبح کس کی مانی؟ بتاؤ نا، شیطان کی مانی، ٹھیک ہے۔ فجر قضا ہو گئی، اب اٹھے، لباس پہننے کی باری آئی۔ ایک دو لباس رکھے ہوتے ہیں جمعے کے لیے، باقی شیطان کہتا نہیں یہ تو جمعے کا لباس ہے، باقی یہ فیشن والا، یہ انگریزوں والا یہ پہننا ہے۔ لباس پہنتے وقت کس کی مانی؟ شیطان کی مانی۔ اب واش روم میں گئے، آقا کی سنت چہرے سے نوچ کر گندی نالی میں بہائی، کس کی مانی؟ شیطان کی۔
اب نکلے گھر سے باہر، چاہے اسکول کے لیے نکلے، چاہے کالج کے لیے نکلے، چاہے جاب کے لیے نکلے، چاہے بزنس کے لیے نکلے، جیسے ہی باہر نکلے اب کوئی بے پردہ عورت سامنے سے نکلی ہے، شیطان کہتا ہے دیکھ دیکھ جلدی دیکھ، حالانکہ شریعت کا حکم ہے کہ نگاہوں کو نیچی کرو، بے حیائی نہ کرو۔ اس عورت کو دیکھا، بے پردگی کی، غلط نگاہوں سے دیکھا، کس کی مانی؟ شیطان کی۔ مارکیٹ میں پہنچے، کاروبار کی جگہ پر پہنچے، ظہر کی اذان کا وقت ہوا، کئی لوگ نماز کے لیے گئے، شیطان کہتا ہے تو بزنس کا ٹائم ہے، ارے بعد میں پڑھ لینا، ظہر قضا ہوئی، کس کی مانی؟ شیطان کی مانی۔ گاہک آیا، مال بیچنے کا موقع آیا، شیطان کہتا ہے جھوٹ بول زیادہ نفع ملے گا، ایک جھوٹی قسم بھی کھا لے، ارے اس کو بتا دے میرا پڑتا اتنے میں ہے، پکا رنگ ہے، میڈ ان چائنا، میڈ ان جاپان ہے، حالانکہ تم نے اپنے شہر میں بنایا ہے، ارے بول دے کچھ نہیں ہوتا۔ کس کی مانی؟ شیطان کی مانی۔ عصر کی اذان ہوئی، نماز قضا ہوئی، کس کی مانی؟ شیطان کی۔ تمہاری مغرب قضا ہوئی، کس کی مانی؟ شیطان کی۔ عشاء قضا ہوئی، کس کی مانی؟ شیطان کی۔ رات گھر میں آئے، ہاتھ میں ریموٹ لیا، اب ٹی وی آن کیا، کہیں فلمیں دیکھی، کہیں ناچ دیکھا، کہیں گانے سنے، بتاؤ کس کی مانی؟ شیطان کی۔ ارے شریعت تو کہتی ہے اللہ رسول کا نام لے کے سونا ہے، مگر موبائل ہاتھ میں ہے، کمرے کی لائٹیں بجھی ہوئی ہیں، آنکھیں حرام دیکھ رہی ہیں، وہ مناظر دیکھ رہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے ہیں، بتاؤ کس کی مانی؟ شیطان کی۔ ایک دن میں صبح سے شام تک ہم نے کتنی باتیں شیطان کی مانی۔ اللہ کہتا ہے یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ دشمنی ہے، یہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھو، یہ دوستی لگائی ہوئی ہے۔ ارے مرد تو وہ ہوتا ہے، واقعی اللہ اور اس کے رسول کا بندہ وہ ہوتا ہے کہ جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ٹھنڈی کی راتیں ہیں، وضو کے لیے پانی بھی گرم نہیں ہے، مگر بندہ بستر سے اٹھے کہے شیطان میں تیرا بندہ نہیں، میں رحمان کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور جائے مسجد میں جا کر فجر پڑھے۔ جو صبح شیطان کو ہراتا ہے، جو دوپہر شیطان کو ہراتا ہے، جو عشاء میں شیطان کو ہراتا ہے، جو حرام روزی آتی ہے تو شیطان کو ہراتا ہے۔ یاد رکھنا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک فائٹ ہونے والی ہے، ایک فائنل فائٹ ہونے والی ہے میری اور آپ کی شیطان سے، اور وہ ہوگی آخری لمحوں میں، جب زندگی کا آخری وقت ہوگا نا۔ روایتوں کا مضمون ہے شیطان بندے کے سامنے آتا ہے اس کے مرحوم رشتہ داروں کی شکل میں، کسی کی ماں کی شکل میں، کسی کے والد کی، کسی کی دادا نانی کی شکل میں، اور آ کر کہتا ہے بیٹا مرنے کے بعد پتا چلا اسلام صحیح مذہب نہیں ہے، تو عیسائی ہو جا، معاذ اللہ تو یہودی ہو جا، تو اسلام کو چھوڑ دے۔ جو روز شیطان کی مان رہا ہوگا، جو روز فائٹ میں ہار رہا ہے، بتاؤ وہ فائنل فائٹ میں کیسے جیتے گا؟ خدا نہ خواستہ اگر ادھر شیطان کی مان لی اور اس نے ایمان سنیچ کر لیا، ایمان چھین لیا، تو بنے گا کیا ہمارا؟ ساری نیکیاں اعمال تو بات کی بات ہے نا، حج، عمرے، زکوٰۃ، نمازیں، روزے، یہ سب بعد میں ہیں، اگر ایمان سلامت لے کر نہ گئے تو کیا بنے گا؟ اور قربان اس شخص کی ہمت پر جو صبح و شام شیطان سے مقابلہ کر رہا ہے، جو روز نمازیں پڑھ رہا ہے، روز سنت پر عمل کر رہا ہے، شیطان بڑے وسوسے دلاتا ہے، وہ نہیں مانتا اس کی، انشاءاللہ وہ آخری وقت بھی شیطان کو کہے گا کہ میں تیری نہیں مانوں گا، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر دنیا سے چلا جائے گا۔ اب آپ نے طے کرنا ہے کہ زندگی شیطان کی دوستی میں گزارنی ہے یا اس مردود سے لڑنا ہے۔ یہ ویسے ہی نعرہ نہیں لگاتے ہمارے امیر اہل سنت، یہ دعوت اسلامی والوں کے جو نعرے ہوتے ہیں نا، اس کے پیچھے ایک پورا فینومینا ہوتا ہے، پوری ایک سمجھ لے کہ فلسفہ ہوتا ہے۔ کیا خوبصورت نعرہ ہے امیر اہل سنت کا کہ شیطان کے خلاف جنگ ایک بار نہیں لڑنی ہے، جاری رہے گی، کنٹینیو رہے گی ٹل دا اینڈ، اور یہ جنگ جیتنی ہے ہم نے۔ لیکن صرف نعرہ لگانے سے جنگ نہیں ہوتی نا۔ کبھی فوج کو دیکھا ہے کہ فلاں ملک کے خلاف جنگ جاری رہے گی اور اس کے بعد فوج رضائی اوڑھ کے سو جائے؟ فوج جاگتی ہے تو ہم سوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اگر واقعی اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، یہ بزرگوں کو ویسی فکر نہیں ہوتی تھی۔ سیدی غوث اعظم، اللہ اکبر، پیران پیر، پیر دستگیر، ولیوں کے سردار، آپ کہتے ہیں ایک بار عید کا دن تھا، فرماتے لوگ کہہ رہے ہیں آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائے گا۔ پیرانے پیر یہ کہہ رہے ہیں، اور ہم گناہ گاروں کو فکر ہی نہیں ہے۔ کبھی لوگ ملتے نا، کہتے حضور کاروبار میں برکت کی دعا کر دیں، بچے کے لیے دعا کر دیں، فلاں کام ہو جائے۔ بہت ہی کم ایسا ملتا ہے کہ کوئی کہے کہ ایمان کی حفاظت کی دعا کر دیں۔ کسی کو ٹینشن ہی نہیں ہے۔ سوچئے یہ سب سے قیمتی چیزیں میرے اور آپ کے پاس،
اور میں آپ کو صحیح بتاؤں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں پڑھیں نا، ان میں بڑی مشہور دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے مجھے اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، یہ ہماری تعلیم کے لیے نا۔ تو اے کاش ہمیں ایمان کی حفاظت کے فکر نصیب ہو جائے، خدا را شیطان کے واروں سے بچیں۔ ہمیں ایسا ماحول اپنانا ہوگا، اتنا مردود ہے کہ پہلے تو بچاتا یہ بندہ گناہ کرے، اب دیکھتا نا نیک آدمی ہے، شراب تو نہیں پیے گا، جوا تو نہیں کھیلے گا، بدکاری بھی نہیں کرے گا، اب اس کو کیسے بہکائے۔ سنو، شیطان کے وار سمجھو، جب یہ دیکھتا ہے نا کہ اس سے کوئی بڑا گناہ نہیں کرا سکتا، تو پھر وہ اس کی نیکیاں کم کروانا شروع کرتا ہے کہ چلو سنتیں چھڑوا دو، نفل تو چھڑواؤ نا، درود تو چھڑوا دو، تلاوت تو چھڑواؤ، کیونکہ یہ جو سنتیں نوافل ہوتے ہیں نا، یہ حصار ہے، ہمیشہ یاد رکھنا۔ پہلے نفل چھوٹتے ہیں، پھر سنتیں چھوٹتی ہیں، پھر واجبات چھوٹتے ہیں، پھر فرض چھوٹتا ہے۔ جو نفل کا پابند ہوگا نا، اس کا فرض پکا ہو گیا، یہ ہمیشہ یاد رکھو۔ لوگ آج کل باتیں پھیلا رہے ہیں، یار سنت ہی تو تھی، کیا ہوا چھوڑ دیا کوئی؟ ارے بھائی، سنت میرے فرض کا حصار تھا، اور سنت پر غلام عمل نہیں کرے گا تو کون عمل کرے گا بھائی؟ آقا کا امتی عمل نہیں کرے گا؟ آقا فرماتے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت پر عمل نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور ادھر لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، کہہ رہے سنت یہ چھوڑ دو۔ نہیں جناب، سنت کیسے چھوڑ دوں؟ ہمیں سنت کو تھامنا ہے۔ نبی پاک کا وہ فرمان ہی کافی ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ جنت میں جانا ہے نا نبی پاک کے ساتھ، تو سنت کا راستہ ہی جنت کا راستہ ہے۔ تو سنت پر عمل کیجیے۔ اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو، جو پکڑ کر ہمیں سنتوں پر عمل کراتے ہیں۔ شیطان کیسے نیکیاں کم کرواتا ہے، کتنا مردود ہے، اس کے وار سمجھو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، کاتب وحی، کیا کمال کا مرتبہ ہے، اور کتنا خوف خدا تھا آپ کا۔ ایک بار آپ سوئے ہوئے، فجر کا وقت ہوا، آواز آئی اٹھ جائیے، نماز پڑھ لیجئے۔ آپ بیدار ہوئے، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی جگانے والا نظر نہیں آیا۔ کہ کون ہے جس نے مجھے جگایا؟ کہ حضور شیطان۔ کہ شیطان نے کب سے نماز کے لیے جگانا شروع کر دیا؟ کہ حضور مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑے دنوں پہلے بھی آپ تھوڑا لیٹ اٹھے تھے، آپ کی فجر کی جماعت چلی گئی، آپ نے رونا شروع کیا، گریہ وزاری کی۔ میں نے فرشتوں کو گفتگو کرتے سنا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گریہ وزاری سن کر، ان کی گریہ وزاری اور جماعت قضا ہونے کے درد کی وجہ سے اللہ کریم نے ان کو 70 جماعتوں کا ثواب عطا فرما دیا۔ میں نے سوچا آج ٹائم پہ اٹھا دوں، آپ ایک ہی پڑھ لیں، اگر آپ کی وہ چلی گئی تو پھر آپ نے رونا ہے اور آپ کو 70 کا ثواب مل جانا ہے۔ اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا؟ کہ یہ مردود چاہتا یہ ہے کہ ہماری نیکیاں برباد ہو۔ ایسے وار ہیں اس بدبخت کے، اور ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اب اتنے سارے کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، بہت اچھی بات۔ شیطان کیسے برداشت کرے گا کہ آپ صدقہ دیں اور جنت میں چلے جائیں؟ اب وہ صدقہ ہو گیا نا، اب وہ چاہتے ہیں اس کو برباد کروا دو، پیسے بھی گئے اور اعمال بھی چلے جائیں، تو کیسے ہوگا؟ اب شیطان ریاکاری لے کر آئے گا، دکھلاوے کی بیماری لائے گا۔ پہلے تو کہتے تھے نا نیکی کر دریا میں ڈال، اب تو نیکی کر فیس بک پہ ڈال۔ ہاں، ادھر پہلے تو بچپن میں وہ دیکھتے تھے سلائی مشین، کچھ لوگ مل کے کسی غریب کو دے رہے ہوتے تھے، اخبار میں تصویر کسی کی چھپتی تھی۔ اب تو ہر بندے کے پاس اپنا اخبار ہے، اب تو جو کرنا ہے اس نے ڈال دینا ہے۔ پچھلے دنوں کرونا وائرس کے زمانے میں بڑا مذاق بنا تھا کہ 5 6 لوگ ایک تھیلا اناج کا لے کر کسی غریب کو دے رہے ہوتے تھے اور اس کی سیلفی بنا کر اس کی غربت کا جنازہ نکالتے تھے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے ضائع نہ کرو، باطل نہ کرو، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ اب صدقہ بھی دے رہے ہیں اور احسان بھی جتا رہے ہیں۔ یاد ہے نا، میں نے قرضہ دیا تھا، بھول تو نہیں گیا؟ ہاں، نوکری کرتا تھا، میری وجہ سے کاروبار پہ چڑھا ہے، تیری بہن کی شادی میں نے کرائی تھی، موٹر سائیکل تجھے دلائی کس نے، یاد ہے کہ نہیں؟ استغفر اللہ، اس لیے پیسے دیے تھے کہ اب جتانا ہے، اب بتانا ہے۔ یہ برباد ہو گیا آپ کا صدقہ۔ اللہ سے اجر مانگو نا، اور یہ احسان جتانے والا سوچے، خدا کی قسم سوچے، اس میں میرا اور آپ کا کیا کمال ہے کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ کس نے دیا مال؟ بتاؤ نا، بتائیے کس نے مال دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ میں بھی تو غریب ہو سکتا تھا،
میرے بچے بھی تو بھوکے ہو سکتے تھے. آج میرا ملازم میرے دروازے پر آ کر کہتا ہے کہ مجھے میری ماں کے لیے علاج کے لیے پیسے چاہیے. یہ حال میرا بھی تو ہو سکتا تھا کہ میں کسی کے دروازے پر کھڑا ہوتا کہ میری ماں ہاسپٹل میں ہے, میرے پاس بل دینے کے لیے پیسے نہیں, بہن کی شادی ہونے والی ہے, میرے پاس جہیز کے پیسے نہیں. آج تم کسی کی مدد کر کر یہ سمجھتے ہو میں نے کیا ہے. خدا کی قسم یہ اللہ کی عطا ہے. ہم میں کوئی عقل ہوشیاری نہیں ہے, ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. ہم سے زیادہ عقل مند, ہم سے زیادہ دیندار وہ غریب ہے, اور اللہ نے ہمیں بہت نوازا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ زکوٰۃ دینے والا, صدقہ دینے والا صدقہ دے بھی اور سجدہ شکر بھی ادا کرے کہ مالک تیری مہربانی, تو نے دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں بنایا. اللہ تو نے مجھے اس قابل کیا. مگر ادھر لوگ جوتے کھسواتے ہیں, چندہ لینے والے کے جوتے گھسواتے ہیں, مدد لینے والے کو ڈانٹ کے پیسے دیتے ہیں. کدھر جاؤ گے یہ صدقہ, یہ پیسہ لے کر؟ یہ وہ شیطان کے وار ہے جو سمجھو جو نیکی کیسے برباد کرواتا ہے. ارے ہمارے اسلاف کیسے اپنی نیکیوں کو سیکیور کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین ہیں. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک بار اپنے غلام کو پیسے دیے کہ جا کر اس کو صدقہ کر کے آؤ. لیکن دیکھو جس کو صدقہ دینا نا, اس سے ہمارے لیے دعا نہ کروانا, اور اگر وہ دعا کر دے تو نوٹ کر کے آنا. غلام جاتا صدقہ دیتا اور آ کر بتاتا کہ یا ام المومنین اس بندے نے, اس غریب نے آپ کے لیے یہ دعائیں کی ہیں. ام المومنین ہاتھ اٹھاتی اور وہ جو دعائیں اس نے کی ہوتی نا آپ اس کے لیے کرتی, اور فرماتی دعا کا بدلہ دعا ہو جائے, صدقے کا ثواب اللہ سے لیں گے. یہ ہے عبادت کا جذبہ, یہ ہے نیکی جس کو اس طرح بچانا ہے. مگر شیطان دل میں ریاکاری ڈال کر, کیوں دل چاہتا ہے کہ مسجد میں اعلان ہو کہ فلاں حاجی صاحب نے پنکھے لگائے ہیں, فلاں نے افطاری پیش کی ہے, فلاں نے سحری کا انتظام کیا. اپنے دل سے پوچھے نا ہمارا کیوں جی چاہتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے. یہی تو وہ شیطان کا وار ہے جو ہم سمجھ نہیں رہے. وہ پریشان ہو گیا ہے, آپ نے حج کر لیا اسے ٹینشن ہو گئی ہے, آپ نے عمرہ کیا وہ بے قرار ہے کہ کسی طرح آپ کا عمرہ ضائع ہو, آپ کا حج ضائع ہو, آپ کا صدقہ ضائع ہو, آپ کی نمازیں ضائع ہو. تو ہو رہا ہے, لوگ سب کو بتا رہے ہیں میں نے اتنے حج کیے ہیں, اتنے عمرے کیے, طواف کے چکر بھی یاد ہوتے ہیں. اچھا بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ بندہ نیکی کر کے بھول جائے اور گناہ کر کے یاد رکھے. ہمارا ماجرا یہ ہے کہ ہم گناہ کر کے بھول بیٹھے اور نیکیاں ساری یاد رکھی ہیں. عجیب معاملہ ہے. 15 سال 20 سال پرانی لوگوں کو نیکیاں یاد ہیں. ارے کل جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے, تھوڑی دیر پہلے آپ نے موبائل کھول کر حرام دیکھا وہ یاد ہے, اس کی توبہ کب کرو گے؟ وہ سب بھول بیٹھے اور 10 15 5 سال پرانی نیکیاں لوگوں کو بتاتے پھرتے, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. برباد ہو رہی ہے نیکیاں. نیکیاں بچاؤ. اخلاص کی تعریف علماء یہ لکھتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپاؤ. ہم میں سے کوئی ہے جو لوگوں کو بتائے میں نے کل رات کیا کیا تھا, میں چھپ کر کیا کرتا ہوں؟ کوئی نہیں بتائے گا. نیکیاں کیوں بتاتے ہیں؟ چھپ کر نیکی کی وہ بھی بتانی ہے. تہجد پڑھ لی, اب ٹینشن شروع ہو جاتی ہے, یار تہجد تو اکیلے میں پڑھی تھی, اب دوست کو کیسے بتاؤں؟ اب کوئی نہ کوئی بہانہ بنائے گا, یار آج بہت تھکا ہوا ہوں, خیریت؟ بس وہ تہجد سے اٹھ جاتا ہوں. اچھا آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں؟ بس جیسے ہی اس نے یہ کہا نا تو تسلی ہو گئی. وہ نہیں ہمارے واٹس ایپ پہ کسی کو میسج جاتا ہے تو ڈبل کلک ہوتا ہے, بلو ہو جاتا ہے, ریسیوڈ ہو گیا میسج, کنفرم ہو گیا. تو جیسے ہی سامنے سے جواب آیا نا کہ ہاں میری عبادت اسے کنفرم ہو گئی, پہنچ گئی. توبہ توبہ توبہ. اپنے دل سے پوچھو یہ کیوں کرتے ہیں ہم. اللہ مجھے بھی محفوظ رکھے, آپ کو بھی محفوظ رکھے. یہ واقعی بڑا بڑا مردود ہے. اس دشمن کو پہچانو. جبھی تو قرآن کہتا ہے انہو لکم عدو مبین.